اہلیان سیال کوٹ میں اب تو آپ سے عرض کرتا ہوں قرآن نہیں پڑھے تو پڑھنا شروع کر دو، اللہ کے اداروں کو باز رکھے۔ اگر قرآن پاک پڑھنا شروع نہیں کرتے میرے عزیزو، اگر آپ کا توجہ نہ بولا بدنصیبی کی بات ہے، اللہ اکبر، ان پڑھ تو دور کی بات، قرآن کے حافظ یہ قرآن بھول گئے۔ مجھے نہیں پتا تم کسی کی آمین کرتے ہوئے نہیں کرتے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر 265 مدرسے بنوائے، 11 سال کے بعد 265 مدرسوں میں ایک قرآن کا حافظ نکلا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی آمین کے سارے اخراجات کا ذمہ لے لیا۔ پورے پاکستان کو ہندوستان سے جب لوگ اس بچے کی آمین میں آئے تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی آمین کو اسے آمین سناتے ہوئے، قرآن سناتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کہ الیاس مجھے آج احساس ہوا تیری 11 سال کی محنت ضائع ہو گئی۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے کالر والا کرتا پہن رکھا ہے، چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، مونچھیں بڑی بڑی ہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اتنا دل برداشت نہ ہوئے کہ 265 مدارس کی نمائندگی کو چھوڑ کر استعفیٰ دے کے سیدھے مدینہ شریف چلے گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش زیارت ہوئی، امداد اللہ حاجی مکی مدینہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپس کے اندر میرے دل و بات چیت ہوئی، اور الیاس یہاں تجھے ضرورت کوئی نہیں، بس ہندوستان کے اندر چلا جا، اللہ اکبر، انکری اللہ تیرے سے صحابہ والی محنت والا کام لینے والا ہے۔ آج میرا بھی تو میں خطیب پاکستان بنا، کوئی قاری قرآن بنا، کوئی مفسر قرآن بنا، کوئی خطیب پاکستان ہوا، رب العالمین کی قسم ہے اگر اسکول کے محکمے کی نوکری سرکار کے پاس ہے، اگر میرے عزیزوں آرمی ملٹری کی محکمے کی نوکری سرکار کے پاس ہے، کالج ڈاکٹر کی نوکری سرکار کے پاس ہے، تو قرآن کی خادمی کی نوکری بھی خدا پاک کی قسم عرش والے کے پاس ہے۔ اگر وہاں سے میرے عزیزوں آرڈر ہوتا ہے تو ان قرآن کے خدمتگاروں کا آرڈر بھی آسمانوں سے ہوتا ہے۔ یہ کیا بیان ہے میرے عزیزوں؟ یہاں میں 1 منٹ علماء کرام کی نمائندگی کروں گا، 1 منٹ، اگر آپ برداشت کر لیں۔ سیالکوٹ کے اندر دارالعلوم کی کمی کوئی نہیں، دارالفتہ جہاں سے فتویٰ دیا جاتا ہے، اس مسجد کے اوپر ماشاءاللہ کم سے کم کروڑ روپے لگا ہوگا۔ علاقے کے اندر نئی کالونی نئی پلاٹنگ ہوتی ہو، مسجد فی مسلح 25,000 روپے کا، کل لاگت 2 منزلہ عمارت کی 5 کروڑ روپے ہے۔ مسجد کے اندر نمازیں پڑھانے والا، امامت کرنے والا، صبح شام بچوں کو قرآن پڑھانے والا، جمعہ کا خطبہ دینے والا، تیری میری میتوں کے جنازے پڑھانے والا، بچوں کے کاموں میں اذانیں دینے والا، ہماری میتوں کو غسل دینے والا، ہمارے بچوں کے نکاح پڑھانے والا، تم نے اسے اتنا کیوں مایوس کر دیا؟ مسجد تم نے 10 کروڑ روپے کی بنائی، مسجد کے اندر امامت کرانے والا، اذان دینے والے کو حجرہ بھی وہ دیا جس حجرے کے دروازے کے باہر دروازہ ہی کوئی نہیں۔ یہ بھی اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ ہاں یسنے کی بات نہیں کرو، فقیر ہے، مسجد کے باتھ روم میں چلے جاؤ، 2 نل لگے ہوئے ٹھنڈے کرو، اور مسجد ہی چڑھ اور باتھ روم میں جو سجدہ کرنا ہے سب والا لگ رہا ہے جی کشمیر کی ٹھنڈی ہوا میں اسے گرم پانی کا انتظام کرو جی۔ ہاں جی، اگر میرا عزیزو باتھ روم کے اندر استنجا کرنے کے لیے گرم پانی کا انتظام کرنے پہ ثواب ہے تو مولوی صاحب کے گھر کے اندر گیزر لگانے پر بھی ثواب ہے، اتنے بھی نہیں ہوتے تھی بھائی۔ آج انتظامیہ کی میٹنگ ہے، مولوی صاحب نے ماشاءاللہ 50,000 روپے کا فریج لیا، صاحب مجھے مسیح تب بیچ پورا نہیں ہوتا اور مولوی اپنے کون ڈالے گا، اور آج نا مولوی صاحب کو 100 میٹر لگا دے تو بڑے حقوق مانگو، تم مانگتے نہیں ہو۔ مسجد کا مولوی صاحب 27 دن تک قرآن پاک کی تدبیر پڑھائے، قرآن سنائے، انہیں یہ نہیں سب کے سامنے دینا چاہیے، سب کو دینا چاہیے۔ ایک تنخواہ دیتی تھی ہوگی نہیں، 50,000 دیتا ہے ماشاءاللہ 50 ہو دیتا ہے۔ جب تجھے گورنمنٹ تنخواہ پہ تنخواہ دیتی ہے پھر بھی تیرا پورا نہیں پڑتا تو مولوی صاحب کا 50,000 روپے کے کام پورا پڑے گا، انہیں مسئلہ کچھ کے در سامنے۔ ماشاءاللہ سیالکوٹ کے اندر 27ویں 25ویں 23ویں 29ویں 21ویں 27ویں 28ویں کوئی دن ایسا نہیں خط جو قرآن میں دودھ سوڈا نہ چلتا ہو، سیالکوٹ کی مرچ ملائی نہ چلتی ہو، ہے نہیں بھاجی کی بغیر بریانی، چکن دی پئی مٹن پئی مٹن آدھی بریانی گھر ہے۔ اگر مولوی صاحب کو قرآن پاک سنانے پہ 50,000 حرام
تو مٹن کی بریانی کھانے کا حلال کا فتوا مجھے لا کے دکھا دے، دکھاؤ مجھے فتوا لا کر، کھاؤ گوشت۔ اگر نہیں اللہ کی قسم اسی تو نہیں کیتا، اگر حاجی صاحب سے بریانیاں کی دے گا 15,000 کی بکوا سکتا ہے، 15 کا نبے ہے، تو میرا عزیز 3 بریانی کی دے گو کہ گزارا کر لو، اور 3 بریانی کی دے گو کہ پیسے میرے عزیز ہو۔ بھائی صاحب کو ختم قرآن کے موقع پر جو 2 منٹ دار مار دی، اور یار رکھی بریانی مرچا سے سارا روزے خراب ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ پھر بھی مذاق اڑانا، خدا پاک کی قسم جب 50,000 کا ٹھیکہ گھر کے اندر لے کے آئے گا تو مولوی صاحب سے دور کی بات، اس کے ننھے بچے بھی ننھے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، لیکن نہیں، ہم نے تو ٹھان رکھی ہے کہ جو مسجد کا امام ہوگا وہ ہمارے ماں باپ کے ہمارے کپڑے پہننے کا شکر کرو۔ فتوا نہیں آیا کہ اپنی بڑی مولوی صاحب امی کے کپڑے پا کے تو نماز پڑھا دو، آپ امی تو ہوئے گا تمہارے بس میں ہوتا تم پہنا دیتے، خود در کیوں نہیں مانگا؟ گرمی کے موسم میں عید آ گئی، سردی کا جوڑا لا کے دے دیا کہ مولوی صاحب 1000 روپے تے سوا کے پائے گئے، انہوں نے کہا کنجرا آدھا گھنٹہ عید کی نماز پڑھی میری نے تھپڑ پہ گئے، خیری ہے سب میں سواب پہنچ گیا، انہوں سواب پہنچ گیا، میرے 1000 پہنچ گیا۔ بابو بیٹے آج چشمے والا صحیح کر رہا ہوں، حقیقت درج کر رہا ہوں۔ آپ بہتر بورجن جس کا باپ ہے مکان اس کا تیرے پاس، دکان اس کے پاس، فیکٹری تیرے پاس، گاڑی اس کے پاس، آپ بورجن اور ہیڈ کاپی پہنی اور باپ کو عید کے دن لینے میں جوتے بنا دیے، ثواب ہے۔ اگر باپ کے پاس نہیں ہوتا قبر کو نکل کے نتر مار باپ نے جلا تو باٹا کی پہن کے بیٹھا، مجھے قبر میں لینا پہنچا دی، مجھے تو اپنی نیکی کا ثواب نہیں ملا، تیرے لینے میں جوتے کے بولے کہاں سے ثواب ملے گا؟ حقیقت ہے، حقیقت کروں گا بیان دوستو، جائے کٹ جائے میری زبان دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو۔ عجیب سی کیفیت نہیں؟ خدا پاک کی قسم آج گورنمنٹ پاکستان اگر قانون نکال دے، بجٹ کے اندر کہہ دے مسجد کے امام کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ، خطیب کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپیہ، مؤذن کی تنخواہ 75,000 روپیہ، تو رب کعبہ کی قسم مدرسے بھر جائیں گے، تمہیں سارے اسکول خالی نظر آئیں گے، انہیں پوچھنا ہی کوئی نہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن کہتا ڈاکٹر نہ بنو، انجینئر نہ بنو، پائلٹ نہ بنو، اگر تم پائلٹ نہیں بنو گے میں جہازوں میں بٹھا کے چلا کے کون مکے مدینے لے کے جائے گا؟ اگر آپ کی بیٹی ڈاکٹر نہیں بنے گی تو ہماری عزت دار عورتوں کا علاج پردے میں کون کرے گا؟ اگر آپ انجینئر نہیں بنو گے، سائنسدان نہیں بنو گے تو ہمارے ملک کو ترقی کی طرف کون لے کے جائے گا؟ لیکن ایک عزیزوں میرا عزیزوں معذرت کر دیتا ہوں، اللہ ہماری مسجد کے سائنس کے اندر اور یہ سبیں پڑی ہوئی ہیں، اسی آپ پہ بات کرتا ہوں، ساری سبیں بیت گئی، مؤذن کو غصہ ہو گئے، کمیٹی نے بیٹھ کے کی کرنا چاہیے؟ چھپرا بنوا لو، پلاسٹک کا فائبر کی چھت لگوا لیں، یا ایسا کرے کوئی پلاسٹک لے آئے، جب بارش ہوا کرے گی مؤذن صاحب اسے حفاظت سے رکھنا، کسے ڈال دینا، بارش میں چھپرے کے اوپر ہو رہی ہے لیکن بارش میں رہتی تو اندر والی چیز کو خراب نہیں کر رہی۔ جب بچہ بولنا سیکھے سب سے پہلے اسے قرآن کریم کی طرف لے کے آئے، قرآن کریم پڑھا دے، اللہ کے قرآن کی محبت کا، قرآن کی رحمتوں کا غلاف اس کے دل کو اوپر چڑھ جائے گا، پھر تجھے پوری دنیا کے اندر چکر لگوا کے آ جا، قرآن کے غلاف کی برکت سے میرا دل دنیا کی بے حیائی دل کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، حلال کمانے میں کوئی اہم کوئی نہیں، ریڈی لگانا کوئی بری بات کوئی نہیں، میرے عزیزو چوٹی گاٹا چھلنی گھومنا کوئی بری بات کوئی نہیں، لیکن جب خدا کے قرآن سے دلوں کی روگردانی کر دی، خدا کا قرآن پڑھ کے بھول گئے، خدا پاک کی قسم خدا گلیوں کے اندر جوتے کٹوائے گا اور چنے چاولوں کی خدا ریڈیاں لگوائے گا، خدا کے واسطے آپ سے آگے ہاتھ جوڑو، جو بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤ، اس وقت تک بچوں کو مدرسے سے باہر نہ نکالو جب تک تمہارا بچہ گردان کر کے پہلے رمضان کے اندر پورا کا پورا قرآن تراکی میں نہ سنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کھپی کے اندر وقت ضائع، 6ویں داخلہ کرا، چاچا کے اندر وقت ضائع، 8ویں میں داخلہ کرا، بھائی صاحب آج جوڑو، اس بچے کو قرآن تراکی میں سنانے دو، ابا جان سارے بھائی پیچھے سنو، پھر استاد کی محنت کی تعریف کرنا، پھر میں اس کے پڑھنے کی تعریف کروں گا، پھر دنیا میں جہاں مرضی لے جا، جس نے مصلی پر قرآن سنا دیا وہ قبر میں قرآن کو نہیں بھولے گا میرے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں تو کٹ دیکھو مرچا گوٹے گوٹے ہو گیا، مرچا کٹو بارے نہیں، شامی تسی پڑھانا جایا کرو، یا بچہ شام کو بھی آئے نہ میرے شام، آپ لوگوں میں سرچ کر رہا ہوں، بدگمانی لاتا سارے قرآن پاک پڑھے ہوں گے،
اگر نہیں پڑھنا آتا دو کام کرنا، ایک نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا، دوسرا قرآن کریم پڑھنا نہ چھوڑنا۔ اگر پڑھنا نہیں آتا روزانہ گھر میں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں قرآن پاک کر کے کھول لینا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو بزرگ کے ساتھ ایک گوشہ یہاں پھر سینے سے لگا لینا۔ اے اللہ تو نے مجھے انگریزی پڑھا دی، حساب پڑھا دیا، فزکس پڑھا دی، میں کتنا بد نصیب نکلا تیرا قرآن نہ پڑھ سکا۔ اللہ اتنی کتابیں پڑھیں، مجھے اپنی کتاب قرآن پاک پڑھا دے۔ اس مالک نے کرم فرما دیا، خدا پاک کی قسم بڑھاپے میں قرآن کا وارث بنائے گا۔ اگر موت آ گئی قیامت کے دن قرآن کے وارثوں کے قدموں میں ضرور کھڑا فرمائے گا۔ میں نے پوچھا علماء کرام کیا بات ہے؟ فرمایا قرآن پاک گھروں میں کھولو گے اللہ اکبر تو گھر کے اندر خدا کا نور آئے گا۔ اگر رات کو زبان پر مصلے پہ کھولو گے تو زندگیوں کے اندر خدا کے قرآن کا نور آئے گا۔ اپنے بچوں کو مصلے کی عادت ڈالیے۔ چارجر تجھے گھر کے اندر ملے گا، موبائل تجھے گھر کے اندر ملے گا، بیٹری تجھے گھر کے اندر ملے گی، اوون چیزیں گرم کرنے کا تجھے ملے گا، گیس چلنے کا انتظام بہت سارے گھر میں، چیز ٹھنڈا کرنے کا، واشنگ مشین تجھے گھر کے اندر کپڑے دھونے کی ملے گی۔ آج اس دور کے اندر 20-25 سال ہو گئے، نہیں ملے گا تو خدا کا قرآن نہیں ملے گا، نہیں ملے گا تو مصلی نہیں ملے گا۔ اور اللہ خدا کی قسم تجربے کی بات ہے، ہمیں جھوٹ بولنے کی کیا پڑی؟ ہم کسی کے گھر کے اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا قبلہ کا کس طرف ہے؟ کہتا پاپا سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اور میرے عزیزو اور جب 7 سال کے بچے کو گھر کے اندر قبلے کا پتہ نہیں لگے گا وہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کیسے تیار ہوگا؟ بیٹے قرآن پاک لا دو، دادوں کے کمرے سے لے کے ماما کے کمرے میں کیوں نہیں؟ اس لیے ماما کو واسطہ ہی کوئی نہیں، اسے تو پاپا کی جیب سے واسطہ ہے۔ آج کتنے رنگ برنگے نوٹ لے کے آیا، آتے ہی اللہ اکبر ہوائی فائری کرے گی، آتے ہی خود کا شملہ کرے گی، کتنے چل رہے ہو؟ اب بوڑھا میرے چلنا، اچھا پیسے سے کٹ کے رکھ دے، کتنے جا رہے ہو؟ امی پیسے مانگے بھی دوائی دے خرچے دے، ہاں تو تسی دیتے نہیں، تینوں بھی ہوگے تو سویرے تک دیتے نہیں، ہاں تسی بڑے کو پھر چھاپ لو گے، جس میں تو چھاپ لو گے، نہیں پتا میں بھی 2 نمبری کر دیا، اللہ معاف فرما، میں تک پیسے چھوٹی بھی نہیں، کہنا دینا ہے کہ میرے پیسے چھکے گئے، اللہ نے بات تو دے دے۔ شادی کتنے کرنی ہے؟ اور میں تمہیں گھر کی ایک راز کی بات بتاتا ہوں، گھر ٹوٹ کیوں رہے ہیں، گھر کے اندر بگاڑ کیوں؟ مولانا اللہ اکبر پہلے رشتے ہوتے تھے، ساس سسر رشتہ دیکھنے جاتے تھے، پوچھتے تھے لڑکی کیا کرتی ہے، امور خانہ داری آتی ہے، روٹی پکانی آتی ہے، سلائی مشین کا کام آتا ہے، صفائی جھاڑو کرنی آتی ہے، نمازوں کا کیا آپس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، تو سارے پھول یہ میرے دلوں گھر کے گلشن کے اندر کھلتے تھے۔ اور جاننے میں رشتہ کرانے والے کو ایسا رشتہ ہوگا اللہ ہو گئے ایسے اپنا بات کر لیں۔ آج یہ ایک دھی ہے، 4 برابر میں کی دیں گے، گڈی سے کٹ تو کٹ دیں گے، فلانا دیں گے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، جو عورت گاڑی گھر پہ لے کے آئے، 12 تولے سونا لے کے آئے، دیور کے کپڑے، جیٹ کے کپڑے، نند کے کپڑے، ساس کی سویٹر کپڑے اور سونے کی چوڑیاں، سونے کے کانٹے لے کے آئے، بوئے تو موٹر سائیکل نہیں کھڑی گڈی لے کے آئے، اور میرے بابو پھر نہیں کرنا کر خدا پاک کی قسم کہ اتنا جہیز لے کے آئی، وہ تیری بات کہاں سے مانے گی؟ تیرے ساس سسر کو تو تیرے ماں باپ کی بات کہاں سے مانے گی؟ ساتھی لے کے آ، اپنی نہار کی لے کے آ، اپنے سے کم درجے کی لے کے آ، تاکہ تیرے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کی وارث بن جائے۔ لیکن میرے عزیز اللہ اکبر، ہماری تو بد نصیبی کی بات ہے۔ اللہ اکبر، حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں 80% ہماری اولاد کا بیڑا غرق ہوا کہ ہمارے گھر کے اندر حلال آنا ختم ہو گیا، 10% ہماری نسل کا بیڑا غرق اس وجہ سے ہوا کہ ہمارے بچوں نے بے نمازی عورتوں کے ہاتھوں کا کھانا شروع کر دیا، اور 10% ہمارا بیڑا غرق یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے خدا کے گھر کے اندر آنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے مولانا اللہ نے دل کے اندر بات ڈال دی، 2 سال سے مجبوری ہے، شوگر کا مرض ہے، مجھے ہر آدھے گھنٹے بعد تھوڑی تھوڑی بھوک لگتی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کرو مولا میں اپنے گھر سے رچ کے کھانا کھا کے آتا ہوں صبح کروں شام تاکہ اگلے دن تک میں نہ کھا سکوں، لیکن پھر بھی اب تو لوگ میرے کان میں کہتے ہیں حضرت جی نمازی ہاتھ کا ہے، حضرت جی تہجد بھی پڑھی تھی، اللہ کا ذکر کیا تھا، خدا پاک کی قسم چینل کرتے جاؤ سال کوٹ والو، ایک 8 دن نمازی ہاتھ کا کھانا کھا لو، عورتوں ماں بہنوں بیٹیوں
ملازمہ کیوں نہ ہو کہ جب تک نماز نہیں پڑھے گی تیرے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھاؤں گا. ایک 8 دن نمازی ہاتھ کا کھانا کھا لو. فرض تو دور کی بات، خدا پاک کی قسم تہجد میں بھی سننا خدا کو مل جائے گی. بے نمازی ہاتھوں کا کھانا اندر گیا، اللہ کی قسم جمعہ کو کیا ایک کا سجدہ بھی کرنے کی توفیق نہیں حاصل ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نمازی اور بے نمازی کا فرق ہی وہی ہے؟ یہ جن کے چہرے پہ داڑیاں، کیا جو مسجدوں کے متولی بنے بیٹھے ہیں، جو بزرگ ہیں، لوگ کی کہتے ہیں سویرے سویرے چاچا سٹا دادے کو کھانا نہیں پہنتا، ماشاءاللہ 40 سال تو آپ اٹھ کے جاتا ہے. اس نے نمازی عورت کے ماں کے ہاتھ کا کھانا کھایا ہوا، بہنیں بھی نمازی تھی. یہ جب دادا اپنے گھر میں آتا تب ہوئے تھے کھجا کر پڑیو بس یہ آواز مارتی تھی، خدا کی قسم ساری کی ساری گھر کی دیا غیرت کے پنجروں میں چلی جاتی تھی. اب تو بہو بھی مدے لیٹی ہوئی ہے، بیوی اللہ بھائی آ گئی نہ بڑا غلط کھول کے بیٹھ گئی ہے. بیوی نے تو اسے ستانے کا ٹھیکہ ہی اٹھا رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا. اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنا گھر ہو، بے شک چاچے کا گھر ہو، تائے کا گھر ہو، ماموں کا گھر ہو، بے شک تمہاری خونی رشتہ کیوں نہ ہو، خبردار جب تک اجازت اندر سے نہ مل جائے تمہیں گھر میں آنے کی اجازت کوئی نہیں. اپنا گھر، بیوی کا کمرہ. بے ضمیری سنو، روشن ضمیری سنو. چلو سرکار مدینہ روح القلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں فرمایا بیٹا بالغ ہو جائے، ماں اس کے ساتھ جنگیاں نہ ڈالے. اللہ اکبر. دین سنو، دین. بچہ بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، کندھے سر کے برابر ہو جائے، ماں جنگیاں نہ ڈالے. ماں کے ساتھ پرائیویسی میں کر رہا ہوں، ماں کے سجن کے ساتھ بچے کا جسم اٹیچ ہو گیا، اگر اسے خیال آ گیا شہوت کا، اگر ماں کے اعضاء گرم ہونا شروع ہو گئے، خدا پاک کی قسم اسی وقت نکاح باطل ہو جائے گا. بیٹی باری پڑ گئی، ابو جی ماشاءاللہ او لیول پہ آپ کی پتر پاجپی ان ڈبے بوسا گالوں پہ بوسا دیا. فرمایا بیٹی باپ کی سینے کے ساتھ لگ گئی، اس کے حیا والے عذاب باپ کے حیا والے عذاب سے ٹکرا گئے، اتنی سی آنکھ میلی ہو گئی، خدا کی قسم اسی وقت نگاہ ٹوٹ جائے گا. باقی تقوی اور ہے، فتوی اور ہے، ویسے کس نے اٹھا کر دیا تھا. بچی بالغ ہو جائے، دونوں بہن بھائی ایک ماں کے پیٹ میں پلے، ایک پیڑے میں کھیلے، ایک باپ کا نطفہ، ایک برتن میں کھایا، ٹافی آدھی توڑ توڑ کے کھایا کرتے تھے. جب دونوں بالغ ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے دونوں کو ایک کمرے کے اندر نہ بٹھائے. اگر بہن بیٹھی تو بھائی اٹھ کے چلا جائے، بھائی بیٹھا تو بہن اٹھ کے چلی جائے. یا تو بے شرمی گنتا، خدا کی قسم نوچڑے پڑنے والے. ورنہ میرے مسئلوں کا تو میں نور منال کر دیتا. اتنی ٹچٹیاں بغیر انڈر ویئر کے، حیا نہیں آتی. شرم والے عذاب کھلے ہوئے ہیں، تم بہنوں کے سامنے جا کے کھڑے ہو تاکہ اٹھا کے اوپر سے میچ دیکھ رہے ہو. بہن کے بغیرت ہے، خدا پاک کی قسم وہ بھائی نہیں، اپنے علاقے کا سب سے بڑا دکھنا ہے. بتاؤ مولانا آدمی کا سجد کتنا ہے؟ یہ سنڈی کے نام سے اوپر پجامہ ہونا چاہیے، یا تو جسے دیکھ لو دھوتی نیچے ہے. یہ صدر ہے، میرے عزیز و مولی کوئی نہیں رہتا. یہ گھٹنے، یہ حصہ گھٹنوں کے نیچے سے لے کے یہ نام کا حصہ آگے پیچھے سے صدر ہے. فرمایا یہ چھپا ہوا ہو، تن میں کپڑا مجبوری کی وجہ سے نماز ہو جاتی ہے. اگر یہ حصہ کھلا ہوا ہو، میرے عزیز و مولی کے نماز کا سجدہ بھی کرنا جائز کوئی نہیں. ایمانداری سے بتاؤ، ابھی گرمی میں تمہارے سال کوٹ کے اندر کون کون سی تقریب میں کون کون سا لباس نہیں بنا؟ اللہ اکبر. تم نے تو حسین کے مشن کی غیرت کا جنازہ ہی نکال دیا ہے. 5 دن میں کربلا میں رہ کے آیا. مفتی محمد حسن صاحب اور 16 شیوخ تھے کراچی کے، حبیب الرحمان دوسی صاحب بھی ساتھ تھے. 5 دن میں کربلا میں، اللہ اکبر. شام میں جہاں ہمارا ہوٹل تھا وہ سیدہ زینب علام فرما رہی ہے، اور کربلا میں حسین. میں نے کہا حسین ہمارے یہاں تو تیرے نام پر سیاست چلتی ہے. کوئی کہتا ہے شہزادوں کی جنگ تھی، کوئی کہتا ہے کرسی کا مسئلہ تھا، کوئی کہہ رہا حکومت کا مسئلہ تھا. حسین بتا، پر جب سارے کا سارا میرا مردہ کٹ گیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. خیمے میں بہن بیٹھی تھی، کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں کھڑا ہو کے نانے کی امت کو خطبہ دے رہا تھا. میں نے اپنی بہن
بہن سے پوچھا خطبے کی تمہید استقبالیہ کیسے کرو؟ میری بہن نے کہا بچے کچھ نہیں، کیا سنائے گا، بس اتنا سنا دے، خیمے میں پردہ تھا، تلواروں کے سائے میں سجدہ تھا، اور کرنے والے دونوں بہن بھائی تھے۔ اللہ نے کرم فرمایا، زینب نے خیمے میں پردہ بچا لیا، حسین نے کربلا کے میدان میں سجدہ بچا لیا۔ عبد الرحمن کی خطابت بول پڑی، زینب قیامت آ جائے گی تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا، حسین قیامت تک تیرے جیسا سجدہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ پیغام دینا تم مت دو۔ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اے باقیاں بھی دے رہے ہیں، دیسا بھی دے بریلیاں بھی کہ میں کی کٹھی باندھو، بازار میں کرائے کی دکان دیتے تھے، کیوں نہیں کہتے؟ تو کس مسلک سے ہے؟ 36 گھروں کے اندر اس مہینے میں کہا تھا تم شادی بھگتا کے آئے، براتوں میں تم گئے، ولیموں میں تم گئے، اگر ایک مسلک والا دوسری مسجد میں نہیں آ سکتا تو تیری شادی میں کیسے آ سکتا ہے؟ اٹھا دو مسجد کے باہر سے گلے، مسجد زیر تعمیر ہے، چندہ دے جاؤ، جنت گھر بنائے جاؤ، اس وقت نہیں بنا یہاں سے ہر مسلک کا گزرے گا اور وہ چندہ ڈال کے جائے گا۔ اگر ہر مسلک کے بندے کا چندہ تیری مسجد میں جائز ہے تو اس مسلک کے فرد کا تیرے اللہ کے گھر میں آ کر سجدہ کرنا کی جائز ہے۔ چھوڑ دو نفرتوں کو۔ امتی کسی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر نیند نہیں آئی تو کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1000 کا لشکر بدر کے میدان میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مشن کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا، آپ کے یاروں سے ٹکرانے کے لیے آیا، اللہ نے شکست دے دی۔ 70 قیدی ہو کے کفار کے سردار مدینے میں آ گئے، رات کا وقت ہے، سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے، جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد نبی کے بیڑے میں نظر پڑی، رحمت والے نبی کے قریب گئے، اللہ کے نبی کیا بات ہے، مجھے بلا لیا ہوتا اٹھ کے کیوں آ گئے؟ اے بلال میرے حجرے کی دیوار کے پیچھے وہی آئی کی آواز آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ بلال کہنے لگے یا رسول اللہ بدر کے قیدیوں کی رسیاں باندھ رکھی ہیں، آپ نے فرمایا تب بھی نہ، اے بلال سزا جزا تو بعد میں ہوگی، اے تو اپنے خاندان کے داد کے آئے ہیں، اے بلال ان کی رسیاں ڈھیلی کر دے، میں محمد کو بستر پہ چین نہیں آ رہا۔ چہرے اترے اترے دیکھے بدر کے قیدیوں کے، رنگ پیلے پیلے دیکھے، کیا ہوا؟ سزا تو نہیں دی، مارا تو نہیں میری خیر مجھے، سرکار ہم کر سکتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ آج 2 دن ہو گئے کچھ کھوائے نہیں۔ ایک بولا کہ کیسے مہمان نوازو، ادھر تو رحمت للعالمین کی سزا ہے، ادھر 2 دنوں کے کھانے کو کوئی نہیں ملا، میرا نبی منبر پہ کھڑا ہو گیا، جمعے کے فرائض واجبات کا بتایا، اور لوگوں یہ مدینے میں میرے مہمان آئے ہیں، انہیں اپنے گھر کھانے کے لیے جاؤ، خود بھوکے رہ جانا، انہیں رجا کے واپس آنا۔ 69 میرے دلوں قیدی کھڑے ہو گئے، 69 کمری والے کے جانسار کھڑے ہو گئے، ہر قیدی کو نبی کا غلام لے گیا، ایک قیدی کھڑا لے جانے والا کوئی نہیں، ایک صحابی سب نیچے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا بلال اس کو کہہ لے جا، جب یہ آواز کان میں پڑی، بلال کان میں کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا حال، میں کہا بلال خاموش، اگر تیرے آگے میں نے گھر کا حال بیان کر دیا، خدا کا شکوہ سنو، نماز میں کبھی نہیں آئے، میں نے تو میرے گھر کو نہیں بتایا، فجر میں نہیں آیا، زور میں نہیں آیا، سر میں نہیں آیا، ساری زندگی قرآن نہ کھول کے دیکھا، میں تو بندوں کو بتایا کوئی نہیں، میں نے ایک وقت تجھے روٹی میں گوشت کی جگہ سعودی دے دی تو بندوں کو گاتا پھر رہا ہے، رات خراب ہو گئے، مار گئے، ہوتے برکی میں مجھلی پائی جاتی، ارے سب کیڑی سزا ملتی پئی، اللہ فرماتے میری سزا سے بچے، اگر میں نے دی تو خدا کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، میں دنیا کی تجھے نشان عبرت بنا دوں گا، بچ میرے سے، یہ تجھے سبزی روٹی ملے، یہ بھی میری شان ہے، تیری اوقات کوئی نہیں۔ لیکن بلال خاموش، مہمان کا ہاتھ پکڑا، گھر لے جانے لگے، بلال تمہیں تو کہا تھا 4 دن ہوگی کچھ کھائے کوئی نہیں، کہا بلال وہ اپنی ذات کے لیے تھا، یہ مہمان آمنہ کا لال کے لیے ہے، کچھ بھی ہو جائے کھلائیں گے۔ اب اتفاق قدرت خدا کی کہ گھر کے اندر پڑوس سے 2 روٹیاں آئی تھی، بیوی بھی 4 دن کی بھوکی، شوہر بھی 4 دن کے بھوکے، اور بیوی آپس میں سوچ رہی اب آئیں گے، روٹی کا سائز چھوٹا ہے، ہمارے قد کاٹ بڑے ہیں، بھوک تو نہیں مٹے گی، چلو آج یہ دکھا لیں گے گزارا ہو جائے گا۔ ابھی گئے السلام علیکم، میں نے کہا جی آئے نو صدقے روٹی آئی ہوں، میں نے کہا کہ پڑوسی کے گھر سے آئی ہے، میں نے کہا آج بھی فاقے کے ساتھ میرا گزارنی پڑے گی، یعنی کیوں کہ مہمان آیا، کہتے نہیں پتا میرا نہیں آیا، حضور کا آیا، اللہ اکبر نہ ہوگی نا،
کا سانو زہر دے دے سانو گندم دی گولیاں بھی لیا دیتا لیکن وہاں نہیں ختم نہیں ہوتے. ہوا کھڑ گیا ٹھک 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 کون ہے؟ جا بابو جی دا ہے. انہیں ہونے والے کہتے ساری روٹی کا ویلی ہے میں نہیں کھاندی. اگر ماں باپ ملنے کے لیے آ گئے انہوں رکھ لے بھائی تو اپنے ماں پہ رکھ. اپنے بیٹوں سے ڈرون حملے کرائے گی بچوں کو کہ تو بول تو کیوں نہ سر کھا. عورت کو فالج کیوں نہیں ہوتا؟ عورت کو بلڈ پریشر شوٹ کیوں نہیں ہوتا؟ ہر تیسرے گھر کے اندر کیا ہے کہ ٹنڈا چل رہا ہے بلڈ پریشر شوٹ کر گیا فالج ہو گیا. فالج خدا ہے پاک کی قسم اس ملا پڑے اس پیچھے کہ تو اسے میرا دلو اللہ اکبر. اس کبڈی کے بال میں کو کیا کہہ سکتا تھا. اس کے بچے نے آ کے کہا ابو جی تو صرف ساڑھے بارے سوچتے نہیں یہ تو کہہ کے ننا جوس بھی لے کے سوچ گیا کہ اتنا سب اور اسے ساری رات غم کی نیندیں تڑپاتا رہا. نتیجہ کیا نکلا؟ صبح دکان پر جانے سے پہلے بیٹا اسکول گیا اپنا ہسپتال پہنچ گیا ہے. روح کا مہمان ہے روٹی لے آئی کیا کھلاؤ سے کھلاؤ. انہوں نے کہا کڑھار ہے 2 روٹیوں میں کیا بنے گا؟ کہتی میرے کو حل ہے کیا؟ کہ میں تو دسترخوان بچھا میں مصلی بچھا کے بیٹھ ہوں. اللہ محمد کے غریب بڑے سے غلام کے دسترخوان کا پرم رکھ دے. یہ عورتیں تھیں ہر عورت کی کام مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ تھا. تو پھر میں کی کرنا؟ عرب کا دستور ہے میزبان مہمان کے ساتھ کھاتا ہے. انہوں نے کہا کوئی سوچ کہاں خیال آ گیا. دسترخوان لگا روٹی کھاؤ. عجیب میں نے مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا فلانے درخت کے پتے چبا تو ٹھیک ہو جائے گا. باہر نکلا اور جا کر درخت جھاڑا پتے لائے دسترخوان پہ بیٹھے. پہلا پتا منہ میں رگڑا تو سیلا کڑوا تھا رنگ بدلانا. روٹی کھانے والا سمجھ گیا معاملہ کچھ اور ہے. دوسرے دن کھانا تیسرے دن وہ پتے کھا رہا ہے اس کے گھر کی روٹی کھا رہا ہے. ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا کب تک پتے کھاتا رہے گا دشمنوں کو روٹی کھلاتا رہے گا؟ یہ تربیت کس کی ہے؟ انہیں کیا مطلب کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے عادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مزیار کر دیا؟ یہ کون ہے جس نے ایسی تربیت کی؟ خود پتے کھا رہے ہیں جنہوں نے تمہیں مکے میں دروں سے مارا انہیں اللہ اکبر روٹی کھلا رہے ہیں. صحابی کی زبان سے نکلا اس نے پوچھا بتا کون سے اسکول کے اندر پڑھ کے آیا؟ کہنے لگا اسکول کا نام ہے محمد رسول اللہ. بس ہاتھ پکڑا روٹی کا نوالا لیا حضور کی خدمت میں چلے گئے. کہا اللہ مجھے اس کی تبلیغ نے متاثر نہ کیا اس کے پتے چبانے نے متاثر کر دیا. مجھے کلمہ پڑھائیے. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا بتا کس چیز سے متاثر ہو کے آیا؟ تیرے کفر کا رنگ کون سے پانی سے دھلا؟ رو کے کہنے لگا جس کا غلام اتنا اعلیٰ اس کے آقا کا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا. دسترخوان ہدایت کا ہدایت کی وجہ بنے یا تو ہماری تبلیغ گمراہی کی وجہ بن رہی ہے. جاؤ جاؤ پوری دنیا کو پیغام پہنچا دو. اللہ اکبر. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ امت تو دینے کے لیے بھیجی تھی لینے کے لیے نہیں بھیجی تھی. امریکہ ہمارے سے مانگنے کے ہاتھ ملا رہا ہے. برطانیہ ہمارا محتاج ہے. رشین والے ہمارے محتاج ہے. یورپ والے ہمارے محتاج ہے. غمخوار نبی کی غمخوار امت ہے. یہ لوگوں سے کردار لینے نہیں آئی بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو نبی کا کردار دینے کے لیے آئی ہے. ساؤتھ افریقہ کے درمیان کر کے بس میری یہی حالت تھی. -8 ڈگری تھا اتنی سردی تھی اور میں یہ کپڑے فقیر پسی مجھے درمیان میں پسینہ آتا ہے. ایک رشین کالی ہمسر آئی اور روئی جائے. وہ اپنی زبان میں کہنے کیا ہوا تجھے؟ میں نے کہا اس کو جو دین یہ پڑھا ہے اس کو یہ کلمہ پڑھا 1:30 بجے رات کو. ان کے گھر کام کرتی صفائی ہو رہی کلمہ پڑھا ہے. میں نے کہا خوش ہے؟ کہنے کہ میرے گھر میں 3 افراد ہیں ان کو بھی کلمہ پڑھائیے. میں نے کہا پڑھیں گے. جب میں نے پڑھ لیا وہ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اسے اسی وقت فون گھمایا اپنے شوہر کو اپنی بیٹی اور بیٹے کو بلایا کہ پڑھائیں کو کلمہ. میں نے کلمہ پڑھایا. میں نے کہا ہمارے نیم اسلامی نیم. میں نے کہا تیرا نام سمیہ, اس کا نام فاطمہ, اس کا نام بلال اور تیرا نام ابو بکر. اللہ کی قسم بزرگوں 24 گھنٹے بھی گزرے تھے. اگلی جگہ 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ بیان تھا. وہ جوڑا ایسے آیا خدا پاک کی قسم مجھے وہ ساؤتھ افریقہ کا نہیں لگ رہا تھا. 1400 سال پہلے محمد کے غلاموں کا تربیت یافتہ لگ رہا تھا.
وہ بچی اتنی سی پورا نقاب، عورت پورے حجاب کے اندر آئی، اور وہ مرد تھا جس کا نام ابو بکر رکھا، سر پہ عمامہ، کندھے پہ چادر، اللہ اکبر، شلوار ٹخنوں سے اونچی، اللہ اکبر، بچے کو آگے گیا، اس کے سر پہ ٹوپی، اور بھائی ظفر صاحب سے کہنے لگا ان سے پوچھو اس بچے کا نام غلام رکھا، کیا محمد کا غلام ایسا تھا؟ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میں نے کہا لوگوں 1400 سال گزر گئے، عبد الحنان اپنے آپ کو مسلمان نہ بنا سکا، کہ نبی کے کردار سے محمد کے غلام بننے کو تیار ہو گئے ہیں۔ میں نے کبھی بھی بتا تجھے کس چیز نے متاثر کیا؟ پگڑی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی مجھے اس ماحول اس کردار نے متاثر کر دیا، مجھے کفر چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، اسلام قبول کرنے پر اللہ اکبر میرا حوصلہ بڑھا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا تو گھر کے ڈریسنگ کا کتنا بڑا شیشہ ہے، مار دے پتھر جا کے ڈھنڈا مار، اس شیشے کو کہ میرے نبی نے تیرا کیا بگاڑا؟ داڑھی شیشے کو اچھی نہیں لگتی، میری بیٹی کے سر پہ دوپٹہ اسے اچھا نہیں لگتا، میری بیٹی کے گلے میں دوپٹہ اسے اچھا لگتا ہے، جب میں داڑھی کٹاؤں گا تو پھر میں شیشہ کہے گا ویری گڈ، میری بیٹی کپڑے اتارے گی تو شیشہ کہے گا بہت اچھا۔ اللہ اکبر، افریقہ سے کیا لڑے، ہمارے گھر کا تو شیشہ ہی ہمارا دشمن ہو گیا ہے۔ بابو جی اندر چوٹ لگتی ہے کہ نہیں؟ بیٹی جب ننگے سر سامنے آتی ہے دل دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ شال کوٹ والوں اعلان کر کے جا رہا ہوں، میرا پتہ لے لو، عبداللہ صاحب سے راشد صاحب سے پتہ لے لو۔ اللہ اکبر، تم نے دنیا کے اعلان سنے، کسی کے جنازے کا اعلان سنا، کسی کی گمشدگی کا اعلان سنا، عبد اللہ بیان کا اعلان کر کے جا رہے ہیں۔ حضرات ایک اعلان سنو، غیرت گم ہو گئی، حیا گم ہو گئی، اللہ اکبر، پردے گم ہو گئے، شرمساری گم ہو گئی۔ اگر تم ایک ملے اپنے اللہ کو بتا دینا، وہ بھی خدا پاک کی قسم غیرت والی زندگی کو تمہارے سے لے کے چلا جائے گا۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، ملک ہاؤس ہے، آوان ہاؤس ہے، بٹ ہاؤس ہے، کشمیر ہاؤس ہے، اللہ اکبر، تمہیں کھانے کا دسترخوان تو مل رہا ہے، لیکن خدا پاک کی قسم بڑے بڑے محلوں کے اندر آمنہ کے لال کا غلام نہیں گر رہا ہے۔ یہ اقرار تھا میرا عزیز و غلام، یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کا اظہار آپ کو مجھے کرنا پڑے گا۔ یہ ہے کیا میرا دل؟ ایک چٹبال ہے، ان کی ویلیو کوئی نہیں، 30 روپے کی ماں ہے، اگر اس کے پیسے نہیں تو ادھار بھی کٹوا لے گا۔ دو گندم کی دو میرا دل دو گندم آپ کی مار گولیاں ہوتی ہیں، 50 من کے برتن کے اندر ایک گولی نیچے رکھو، ایک اوپر رکھو، 50 من گندم کیڑوں سے بچ جاتی ہے، 4 بال یہاں سے جا کے لے جا، خدا پاک کی قسم قبر کے اندر کفن بھی بچ جائے گا، تیرا جسم بھی بچ جائے گا، لیکن فرشتے سب سے پہلے پوچھیں گے اللہ اکبر، ابو کا دولے تب تیرے سے بات میں پوچھے اللہ اکبر، ماں آمنہ کے لال کا کردار کہاں چھوڑ کے آیا ہے؟ میں حیدرآباد کی بات نہیں کرتا، گجرانوالہ کی بات نہیں کرتا، اور میرے پیاروں اپنے سیال کوٹ میں چلے جاؤ، ابا اماں کی قبر میں چلے جاؤ، جا کے پوچھو بتاؤ کس چیز کا حساب ہوا؟ کہیں گے نہ پیسے کا حساب ہوا، نہ مال کا حساب ہوا، حضور کے طریقوں کی مخالفت کر کے آئے، رب کعبہ کی قسم 10 سال مرے ہو گئے، فرشتوں نے اٹھنے نہیں دیا ہے۔ کیوں نفرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی سے؟ آمنہ کا لال آپ سے میرے اتنا پیار کرے، یا تم کسی کوئی بیمار ہو تو اسے خون کی بوتل دے دے، بچے کو کہہ کے مرد ہے، ارے گوجہ کیوں جھوٹا ہے، ایدہ احسان ہے، ادھر کدے دے سامنے سامنے چکے جائے، آمنہ کے لال کا کہاں کا احسان مانو گے؟ طائفی گلیوں میں مارے کھا کھا کے رو رہے ہیں، راتوں کو ٹھوٹ کے رو رہے ہیں، اللہ اکبر، امت کا قبر، تمہیں دیکھا کوئی نہیں، تمہارے ناموں کا پتہ کوئی نہیں، لیکن ہر قیامت تک آنے والے انسان کے لیے ساری ساری رات مصلی میں سجدوں میں پڑھ کے رو کے چلا گیا ہے۔ بَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اعلان ہو رہا ہے میرا حبیب کیوں روتا ہے؟ میں ہوں نا، اللہ اکبر، ماں کی جدائی پہ اتنا نہ رویا، باپ کے چلے جانے پہ اتنا نہ رویا، 3 بیٹیوں کے جنازے جس نے اپنی زندگی کے اندر
اٹھائے، 3 بیٹوں کے جنازے اپنی زندگی کے اندر اٹھائے، چاچے کے جنازے اپنی زندگی کے اندر اٹھائے۔ اے لوگوں، کسی کو کلمے والی چادر ملے گی، نبی کا چاچا تو 11 ٹکڑوں میں پڑا تھا، کلمے والی چادر تو دور کی بات، ساتھی چادر کوئی بھی تھی کہ چاچے کے ٹکڑوں کو گٹھی میں لپیٹ دے۔ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا طائف کی گلیوں میں، ایک سردار نے ایک ہاتھ، دوسرے سردار نے ایک ہاتھ پکڑا، کہنے لگے صرف ہاتھ نہیں آئے گا، پیچھے گیا، اچھا دوڑتا ہوا آیا اور چھلانگ مار کر حضور کی کمر میں گوٹا مارا، گھٹنا مارا، میرا نبی منہ کے بل گرا، ہونٹ پتھر پہ لگے، ہونٹوں سے بھی خون آنے لگے۔ مغرب کی نماز پڑھا رہے، سلام جلدی پھیر دیا نماز پڑھا کر، فاطمہ حسین کیوں رو رہے، حسن کیوں رو رہے؟ ابا جی 7 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی، علی سے کہ کہیں سے انتظام کر دے، جب یہ میرے بچے روتے ہیں ان کی آوازوں سے میں محبت کے سینے میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ 3 دن بیٹی کو رخصت ہو گئے، 3 دن رخصتی کے بعد اللہ اکبر، حضور سے رابطہ گیا، سیدہ فاطمہ کی ملاقات کے لیے حضور تشریف لے گئے، حجرے کا پردہ ہٹایا، علی کے گھر کی دیواروں سے مٹی بھر بھر کے زمین کے اوپر گر رہی تھی، کھجور کی چھال بھری ہوئی تکیے میں گدے میں، پانی کا مٹکا بھی خالی، برتن بھی خالی، دن شکری نہیں کی، ہاتھ نہیں پکڑا، جلدی ایک روٹی دے تو کھاؤں گا، تیرا پیو تو روٹیاں دے سکتا ہے نہیں، آگے بڑھے گا۔ سیدہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، اماں رونے لگ گئی اور میں بیٹی کیا بات ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تجھے علی کے گھر میں آ کر محمد کا غریبی والا بیڑا بھول گیا۔ صحیح رکھے رہا، ابا اگر یہ امیر ہے تو پھر مجھے بتا غریبی کیا ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی محبت کتنی اپنے بندے سے۔ 3 خدا کے شیر بیٹھے ہوئے، ایک کا نام ہے کون؟ مالک بن دینار، ایک کا نام حسن بصری، تیسرے کا نام شفیع بلخی، کہاں بیٹھے ہوئے؟ حرم کے اندر۔ توبہ پہ بحث چل گئی، توبہ بندے کی کیسے قبول ہوتی ہے؟ یہ کہنے لگا، جب آپ سے آنسو نکل آئے حسن بصری، شفیع بلخی کہنے لگے نہیں 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 نہیں، جب بندہ پکی توبہ کرے، حضرت مالک بن دینار کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، جب رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اب تینوں مفتی، تینوں بڑے، اس کی بات پہ کوئی دھیان دو۔ کیا کرے؟ کونے کے اندر ایک خدا کی ولیہ بیٹھی ہے، حسن بصری کہنے لگے وہ تو کوئی کچھ لوگوں کی کہتی ہے، وہ کہتی رب نے میری بڑی بوڑھی آ رہی ہے۔ حسن بصری جڑا بول لے وہ کنڈا کھول لے، پوچھ حسن بصری، رابعہ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ ڈونٹ ڈسٹرب می، مجھے پریشان نہ کرو۔ حسن بصری کو تو اترے سے تیرا تو میرے سے غیر ہے، جب میں اپنے آپ سے ملاقات کرتی ہوں مجھے ڈسٹرب کرنے لگ جاتا ہے، تیرے مسئلے تو جان میں نہ پایا کرے۔ اور ایک مسئلہ درپیش ہو گیا، اس سے پوچھ کے بتا بندے کی توبہ کب قبول کرتا ہے؟ تو تو بڑی بڑی کتابیں پڑھنے والا، تجھے نہیں پتا؟ کہ میں نے اندازہ لگایا جب آنسو نکلیں گے کی کرنا بابا؟ کہ بابا جی یہ فرما رہے روٹے کھڑے ہو جائیں، کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جب انسان پکا ارادہ کرے، اچھا پوچھ کے درسلی ہنس کے کہنے لگی، حسن بصری اگر آپ سے آنسو نہ نکلے تو کیا توبہ قبول نہیں ہوگی؟ اگر روٹے نہ کھڑے ہو تو کیا توبہ قبول نہیں ہوگی؟ تو اللہ جھانک کے دیکھا پکی کی کہ کچی کی؟ حسن بصری کہنے لگے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جاؤ میں سے کوٹ والوں کو پیغام دے دو، میرے بندوں کو پیغام دے دو، جب بندہ منہ سے کہتا ہے اللہ معاف کر دے، ہوٹ بعد میں ٹوٹ دے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی اتنی محبت کرنے والے، اللہ اتنی محبت کرنے والے، پھر بتاؤ ما غرک بربک الکریم، کس وجہ سے اپنے رب سے اور کس وجہ سے اللہ کے حبیب سے دور ہوتے جا رہے ہو؟ آ جاؤ رحمت والی چادر کے نیچے آ جاؤ، آ جاؤ میرا عزیزو رحمت والے پیغام کے اندر آ جاؤ، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ رحمت والی چادر ہے، رحمت والا پیغام ہے، پوری دنیا کا کوئی اس رحمت والی چادر کے نیچے آنے کو تیار ہے۔ رکاوٹ کافر نہیں بن رہا، رکاوٹ انڈیا والے نہیں بن رہے، رکاوٹ انگلینڈ والے نہیں بن رہے، رکاوٹ میرے عزیزو پاکستان کے اندر کلمہ پڑھنے والا مسلمان بن رہا ہے۔ اگر آپ میں حضور کی غلامی کو قبول کرے انشاءاللہ کہ 2 3 4 5 6 9 10 11 12 کو ایک میلہ لگے گا، جنت کی رانی سرکس نہیں ہوگی، جب موت کا کنواں نہیں ہوگا، جگانے بجانے کے آلات نہیں ہوں گے، خدا پاک کی قسم اس میلے میں تہجد گزاری ہوگی، بیانات ہوں گے، اس میلے کے اندر اللہ اکبر خدا کو رو رو کے دکھانا ہوگا، امت کے غم کے بارے میں اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانا ہوں گے، اور اس میلے کو جا کے دیکھ آنا
اس میلے کے رنگ میں نہ رنگنا، اس میلے کو قبول کر کے آگے نہ نکلنا، اس میلے کو جا کے دیکھ لینا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اگر اس میلے میں کسی کے اوپر اللہ کی محبتوں کا رنگ چڑھ گیا تو خدا کی قسم نور علی نور ہو جائے گا۔ جاؤ گے انشاءاللہ جانا، جاؤ گے اجتماع میں؟ کون کون نیت کرتے ہیں بھائی؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور اس اجتماع کی محنت کے لیے دعائیں کرو گے میرے عزیزو؟